پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ISPR انہوں نے انٹرویو دیا دی اکانومسٹ کو, اور اس میں جو انہوں نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں. اب اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم اس کا آغاز مشرق سے کریں گے, یہ بیان آیا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم مار چکے ہیں, ہم مارے نہ مارے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مار رہے ہیں اس وقت بھارت کو, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ جو تازہ خبر آئی اس کے مطابق انہوں نے 25% مزید ٹیرف بھارت پر عائد کر دیا ہے. اس سے پہلے 25% عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ہم مزید اس کو بڑھا سکتے ہیں. وہ تمام ممالک جو روس سے تیل خرید رہے ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس پر بھارت نے واویلا تو مچایا, جواب دینے کی کوشش کی, اس کو اندرونی اپنی جو یعنی کہ اپوزیشن ہے اس کی مخالفت کا بھی سامنا, ان کے تانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کی نہ سنی اور انہوں نے مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے بھارت پر. 50% ٹیرف جو ہے اب وہ ہو گیا ہے. اس پر تو ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے, لیکن ذرا ذکر کرتے ہیں 5 اگست کے احتجاج کا, کیونکہ PTI نے گزشتہ روز احتجاج کیا. یہ احتجاج کامیاب تھا, ناکام تھا, اس سے مقاصد پورے ہوئے نہیں ہو سکے. اس پر اب متضاد بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو کہ آج موجود تھیں اڈیالہ جیل کے باہر, ان کی بہن عظمہ خان, وہ مل کر آئیں بانی PTI سے اور انہوں نے ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. تو بانی PTI نے تھپکی دی, شاباشی دی کہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا, آپ نے بڑا اچھا احتجاج کیا. خراج تحسین بانی PTI نے پیش کیا. لیکن 5 اگست کا احتجاج کامیاب تھا یا نہیں, انہوں نے ایک اور تاریخ دے دی ہے اور وہ ہے 14 اگست کی تاریخ. کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا, تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے, اور خاص طور پہ پنجاب میں اگر کوئی نکلا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں, تو اس کے باوجود لوگ نکلے. اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے. انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں. انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے, آپ جیل سے نہ گھبرائیں, آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں. آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے. یہ تو نئی تاریخ انہوں نے دے دی کہ جی 14 اگست کو جو ہے وہ احتجاج ہوگا. لیکن جو کل کا احتجاج تھا 5 اگست کا, وہ جیسے ہم نے سوال کرنے کی کوشش کی کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, اس پر جو رہنما ہیں PTI کے وہ متضاد بیانات دے رہے ہیں. بیرسٹر گور صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی کل کا احتجاج کامیاب ہوا, لوگ سڑکوں پہ نکلے, اور تفصیل بتائی انہوں نے 170 اضلاع میں احتجاج کس طرح ہوا, ذرا انہی کی زبانی سنیے. کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. عوام سڑکوں پہ آتی ہے, آواز اٹھاتی ہے. پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 170 ضلع ہیں. ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل, ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے. لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. مجھے اس بات پہ خوشی ہے, فورمن احتجاج ہوا ہے, ہر جگہ احتجاج ہوا ہے. جو لوگ چاہتے تھے خان کی آواز کو دبائیں, ان کو 5 دن میں 3 سزائیں دے کے 45 سال کے لیے نام دے کر کے جیل میں رکھیں, تو اس لیے لوگ بھول جائیں گے. لیکن الحمدللہ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہے, خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے, رولز میں نہیں ہے, لا میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے. اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے, 90 دن کا ٹائم ہے, اس کے خلاف اپیل ہے. جو الیکشن کمیشن نے کیا یہ بالکل غیر ہے. چیئرمین PTI کی بات آپ نے سنی, لیکن جو سیکرٹری جنرل ہیں PTI کے سلمان اکرم راجہ صاحب, ان سے بھی سوال ہوا. ان سے پوچھا کہ جی بہت سے لوگ نہیں پہنچے, آپ تو پہنچ گئے, راستے کھلے تھے, پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک اچھی کوشش تھی اور آئندہ یہ کوشش کامیاب ہوگی. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا, اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور آئندہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کوشش تھی, لیکن اس میں ظاہر ہے مزید بہتری آئے گی. آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں. یہ کوئی آخری احتجاج تو نہیں تھا نا, ہم کوئی اس کو D-Day نہیں کہہ رہے تھے. یہ ایک عمل ہے جو جاری رہے. تمام راستے پنڈی کے اسلام آباد کے کھلے ہوئے تھے. جب آپ لوگ پہنچ آئے تو دوسرے MNA MPs کو بھی تو پہنچنا چاہیے. یہ راستہ بحریہ ٹاؤن میں بند تھا, کہ عام طور پہ ہمیں نزدیک آنے دیا جاتا ہے, 2 میل دور ناکہ لگتا ہے. کل تو ناکے بہت دور لگے ہوئے تھے. بہنوں کو چکری انٹرچینج پہ روک دیا گیا, وہاں سے آگے نہیں آنے دیا گیا, 50 کلومیٹر دور. دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک اندرونی جائزہ اس بات کا ضرور لوں گا. پارٹی لے گی, پارٹی کے اندر یہ مکالمہ ہوگا, کون کہاں تھا یہ ہم اس کا تعین کر دیں.
ان کے علاوہ بیرسٹر سیف کا بیان ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے جو ہے وہ یعنی عوام نے جو ہے وہ عوام کا سمندر دیکھا کل حکومت نے. تو یہ بہرحال ملے جلے بیانات ہیں. شامی صاحب سے اس پر تبصرہ حاصل کرتے ہیں. شامی صاحب، سر پہلے احتجاج کرنے میں کنفیوژن تھا کہ احتجاج کب ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کون لیڈ کرے گا. اب جب احتجاج ہو گیا تو وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، اس سے بہتر ہو سکتا تھا، کیا چیزیں مسنگ تھیں، کیا مشکلات آئیں، اس پر بھی کچھ کنفیوژن ہے. دیکھیں، احتجاج یہ کامیاب بھی ہوا ہے اور ناکام بھی ہوا ہے. اچھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ یہ نقطۂ عروج ہوگا تحریک کا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور ایک سمندر جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا پورے پاکستان میں نظر آئے گا اور اس سے کاروبار زندگی مفلوج ہو جائے گا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا. حکومت نے اپنے انتظامی اختیارات استعمال کیے، اپنے دباؤ ڈالا، کچھ گرفتاریاں بھی کی، کچھ لوگوں کو ڈرایا بھی، اور لیکن جو کچھ بھی ہوا حکومت نے تو یہ کام کرنا ہی تھا. وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا وہ کہیں آپ دیکھا نہیں جا سکا. تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کامیاب نہیں تھا. لیکن پی ٹی آئی نے پورے ملک میں اپنے وجود کا احساس دلایا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، قصبوں میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی اور ہر صوبے میں، یعنی سندھ میں اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں اور پنجاب میں، ہر جگہ یعنی پی ٹی آئی کے کارکن نکلے ہیں. وہ ان کی تعداد کم تھی یا زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اپنے وجود کا احساس دلایا ہے اور اس لحاظ سے انتظامیہ پر دباؤ بڑھایا ہے اور اس کے اعصاب کو متاثر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب احتجاج تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے وجود ساتھ دلانا چاہتی تھی. وہ کہہ رہی تھی میں سارے مصائب کے باوجود، ساری مشکلات کے باوجود اس کا وجود جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکا، وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس کے کارکن جو ہیں اب بھی بڑی تعداد میں اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا سندھ کے بعض مقامات پر کفن پوش ریلیز نکلی ہیں، یعنی لوگوں نے کفن پہنے ہوئے تھے. تو آپ یہ اس لحاظ سے یعنی ورکرز کو گرمانے کے اعتبار سے، جسے نہ کہا اقبال نے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ ایک لہو تو گرم کیا ہے اس نے اپنے کارکنوں کا، اور اپنے جو لیڈر لوگ تو تھے ان کا تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، بہت کم منظر عام پر آئے اور بہت چھپے رہے اور کچھ بچتے رہے. لیکن جو کارکن تھے وہ بہرحال انہوں نے اپنے وجود کا، اپنی قوت کا احساس دلایا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے کامیاب ہے. اور اب 14 اگست کا اعلان کر دیا انہوں نے. جی ہاں، کہ اب احتجاج 14 اگست کو ہوگا. آپ کو پتا ہے 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے. اس دن کہیں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوتی. پورے ملک میں لوگ جو ہیں نکلتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی تحریک جو ہے پاکستان کی اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان کے دشمن جو ہیں ان پر اپنی ہیبت بٹھاتے ہیں، اپنے عزم سے، اپنے حوصلے سے اور اپنی اجتماعی قوت سے. تو اب اگر یہ جو 14 اگست کو جو احتجاج انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تو کوئی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہو سکے گی، اور اس دن آپ دفعہ 144 بھی نافذ نہیں کر سکیں گے اور لوگوں کو اجتماع سے روک بھی نہیں سکیں گے. تو یوم آزادی کی ریلیز جو ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرائے جا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی یہ موو ہے یہ ایک بریلینٹ موو ہے. کہ وہ انہوں نے کہ جو یوم آزادی کا جو جوش و جذبہ ہے
اس کو وہ اپنے حق میں استعمال کر لیں گے. لیکن شامی صاحب یہ پہلی دفعہ تو انہوں نے نہیں کیا. خان صاحب نے اس سے پہلے بھی وہ 13 اگست کی رات کو جلسہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ جی ہم جلسہ کریں گے. ظاہر ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے, وہ اس کا بھی ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ جی احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے, تو پھر سوال یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ اس کا اثر کیا پڑا؟ کیا جو مقاصد تھے وہ مقاصد پورے ہوئے؟ کوئی دباؤ پڑا حکومت پر؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو آج ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی پارلیمان میں کہ وہاں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کے ٹھیک ہے جتنے مرضی معاملات ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس پر ہم قانون سازی پر بات کر سکتے ہیں, ہم 26ویں ترمیم پر بھی بات کر سکتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار 3 دن سے مسلسل یہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہوں, اس میں نااہلی ہو, اس کے لیے آپ عدالت سے رجوع کریں. اور عدالت سے رجوع کیا بھی گیا, پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا. شبلی فراز صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کو ریلیف بھی مل گیا ہے. 11 اگست تک ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ متعلقہ ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے کیا فرمایا, میں چاہوں گا وہ ذرا آپ دیکھیں, پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں کہتا ہوں سر یہ فورم نہیں ہے, فورم اس کا عدالت ہی ہے. جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ اپیل فائل کریں. جہاں تک تعلق ہے کہ اسمبلی کو چلانا کس طرح سے ہے, آئیں بیٹھیں وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ان ترامیم کو تبدیل کریں, پیسج کے لیے لے کے آئیں تاکہ عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو. شامی صاحب مسلسل تیسرا روز ہے, اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہاتھ بڑھا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بجائے وہ 14 اگست کا اعلان کرے پھر سڑکوں پر جائے یا یہ کہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں نہیں کھڑے ہونا, آئیں بیٹھیں بات چیت کریں, شاید کوئی مسائل کا حل نکل آئے؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی اور اس کے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین, وہ میڈیا کا استعمال جانتے ہیں, لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلا سکتے ہیں. انہیں اپنے حریفوں پر اس لحاظ سے سبقت حاصل ہے کہ وہ خبر میں ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں اور اس کی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اگنور نہ کیا جائے, ان کو آپ ڈسکس کرتے رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک عرصے سے اب وہ مسلسل خبروں میں ہیں, آپ ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا ان پہ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اب اس طرح انہوں نے جو 14 اگست کا اقدام کیا ہے اس سے اب وہ ایک مسلسل پھر ایک ڈسکشن میں رہیں گے, اور ان کو اس وقت ان کے جو کارکن ہیں ان کو روکا بھی نہیں جا سکے گا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں مسلسل ان کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ایک باقاعدہ پیشکش جو ہے وہ ایک خط لکھ دیں خان صاحب کو یا ان کے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو, اور باقاعدہ ان کو پیشکش کریں کہ آئیے ہم سے بات چیت کریں اور اپنا ایجنڈا طے کریں, اور ملک کی مجموعی صورتحال پر اور ان کے جو مقدمات ہیں ان پر اور ان کی جو شکایات ہیں ان پر جو کچھ بھی ہیں بات چیت ہو سکتی ہے. اور آئیے آپ آزاد بیٹھ جائیے. تو میرا خیال تھوڑا سا اس کو فارملائز کرنے میں آسانی ہو جائے گی. حکومت مذاکرات کی بات کر کے حکومت اپنا ایک اس کا یعنی پازیٹیو میسج جا رہا ہے اور اس کا امیج اس سے بہتر ہوگا. اگر اس مذاکرات کو جھٹلایا جائے گا اور اس پہ کوئی پی ٹی آئی میز پہ نہیں آئے گی تو پی ٹی آئی کو اس کا تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں امن و سکون ہو, بات چیت ہو, مذاکرات ہوں اور ہم اپنے مسائل حل کریں. دیکھیں ہم ایک بہت چیلنج درپیش ہیں. اس وقت انڈیا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے, تو اس کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں بھی خدشات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت سے پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان سے پاکستان عہدہ ہو رہا ہے, نبٹ رہا ہے. تو ایسے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو, ملک میں سکون ہو, اور ہمارے لیڈر جو ہیں
आपस में बैठकर शाम साहब ये तो चले हर कोई चाहता है, लेकिन जो पीटीआई का रवैया है या जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा हमने यही देखा ना कि वो पार्लियामान से ज़्यादा सड़कों पर रहने को तरजीह देते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जब ये नाअहलियाँ हुई हैं उस पर ज़िमनी इंतखाब की बात हो रही है, तो पहले ट्वीट के ज़रिए और आज अलीमा खान साहबा ने जिसको क्लियर कन्फर्म किया है कि जी बानी पीटीआई कहते हैं कि जो हमारे जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता सर, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जैसे जो एक ज़ीरक सियासतदान है वो ये कह रहे हैं कि ये तो मौका है पीटीआई के पास कि इंतखाबी मुहिम चलाए, लड़े, मैदान अमल में आए, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना। ये डायलेमा नहीं है पीटीआई का कि जब नाअहल करते हैं, असम्बली से बाहर भेजते हैं तो आप अदालत से तो रुजू कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पार्लियामान मौका दे रही है कि जी आप उसका अल्टरनेट दें, उसके लिए वो तैयार नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हमने बॉयकॉट करना है इसका। जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में इत्मीनान मंजूर हुई थी, उस वक्त भी उनकी पार्टी के लोग बड़ी तादाद में उनको यही मशवरा दे रहे थे कि वो असम्बलियों में मौजूद रहें और वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें, और पंजाब में और केपीके में जो उनकी हुकूमतें हैं उनकी हिफाजत करें, उनको ख़त्म ना करें। लेकिन इन्होंने उस मशवरे को नहीं माना। अब भी पीटीआई के लोगों की बड़ी तादाद समझती है कि वो फैसला उनका दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो अपने फैसले पे जमे रहे। और अब भी वो उनका अगर वो बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वो उनकी सड़कों की सियासत मुतासर होती है, तो वो अब सियासत को सड़कों से वापस नहीं ले जाना चाहते। वो चाहते हैं कि यही प्रेजेंस रहे और यही हम अपने सिस्टम पर दबाव बढ़ाते रहे। अब इसमें दायरा के दोनों तरफ के आप दलाइल दे सकते हैं, और दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं। जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह रहे हैं उनकी बात में भी वजन है, जो इमरान खान कर रहे हैं उनका अपना एक सोचने का अंदाज है। तो वो समझ रहे कि इन असेंबलियों में जिनके उनको धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा है, वहाँ वापस जाने का क्या फायदा होगा, उनका नुक्ता नजर ये है। इसलिए वो असेंबलियों से बाहर आ जाए ताकि फिर अपोजिशन जो है वो सड़कों पे मुंतकिल हो जाए, और ये सिस्टम हमारा जो है एक मुस्तकिल एक खतरे से दो चार रहेगा, इसके सर पे एहतजाज की तलवार लटकती रहेगी। तो मैं नहीं समझता हुकूमत को चाहिए कि उनको एंगेज करे, और ये जल्दबाजी में जो बाई इलेक्शंस कराने की बात हो रही है और इन लोगों को धड़ाधड़ यानी वो डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। एक अभी अब फैसले हुए हैं इब्तदाई अदालत में, अभी अपील में जाने का वक्त है। 30 दिन होते हैं कि आप अपील में जा सकते हैं, या 20 दिन भी हो सकते हैं, शायद कानून के अंदर 20 दिन हो, और आप अपील में जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतनी जल्दी क्या है? तो धक्के मार के आप अगर अपोजिशन के लीडर्स को और उनके लोगों को असेंबलियों से निकालेंगे तो फिर वो अगर कहेंगे कि हम असेंबली में नहीं जाते हैं, तो जब वो असेंबली में नहीं जाएंगे तो असेंबली की तौकीर में इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। ठीक है, ठीक है। शामी साहब, इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, मैंने एक सवाल करना है इलेक्शन कमीशन, खासतौर पे इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ा, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर हम बात करेंगे, और फिर ये भी बताएंगे आपको कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने बता दिया कि पीटीआई का एहतजाज क्यों नाकाम हुआ, वजह क्या थी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज कामयाब हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बता दिया है कि ये एहतजाज क्यों नाकाम हुआ। उन्होंने क्या कहा आज एक तकरीब से खिताब करते हुए, उन्हीं की ज़बानी देखिए। आईजी साहब को मैं कह रही थी आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए। लोग अकल आ गई, किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा। हाँ, लगता है जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के हाथों नहीं, कारकर्दगी के हाथों लिखा जाएगा, इंशाअल्लाह खिदमत के हाथों लिखा जाएगा। आईजी साहब आंखें बिछाए बैठे थे, सर कोई आया ही नहीं एहतजाज करने। अब अहले सियासत जो हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं, तो मरियम बीबी ने अपना मुकदमा पेश कर दिया। तो देखिए,
جیسے عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے نا، ایک وکیل کہہ رہا ہے ملزم کو پھانسی دے دو، دوسرا کہہ رہا ہے اس کو بری کر دو، تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی آیا ہی نہیں، آئی جی صاحب انتظار کرتے رہ گئے، وہ ہتھکڑیاں لے کے بیٹھے تھے یا ڈنڈے لے کے بیٹھے تھے. سر لیکن یہ بات انہوں نے کی نا کہ فساد پھیلانے والے کیا جانیں کہ خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے. درست ہے، یہ کارکردگی اور خدمت کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کہے گی، پی ٹی آئی کو تو یہ کہتی نا، پی ٹی آئی تو کہتی ہے آپ تو کچھ کام کر ہی نہیں رہے، وہ تو ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے. ٹھیک ہے نا. بہرحال لیکن اس لحاظ سے تو اس طرح لوگ نہیں نکلے جس طرح دعویٰ کیا جا رہا تھا. مگر جو ہماری بی بی مریم ہے وہ کچھ کام کر رہی ہیں، یعنی کر کے دکھا رہی ہیں. ایک تو تجاوزاتی ختم ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں نا. اب ایک وہ پیرا بنائی ہے، اس نے کہا اپنے گھروں کے باہر کے تھڑے آپ ختم کریں. ہر گھر نے بڑے بڑے گھر ہیں اور باہر زمین جو ہے فٹ پاتھ جو ہے، فٹ پاتھ تو رہی نہیں، وہ سڑکوں کی زمین گھیری ہوئی ہے. بڑا نہیں ہو. اب تو دیکھیے انہوں نے جو مکانات جو ہے نا اس کے لیے قرض دینے کا اعلان کیا تھا نا. جی ہاں. تو 50,000 افراد کو وہ قرض فراہم ہو چکا ہے. اپنی چھت اپنا گھر، اپنا مکانات کی تعمیر تیزی سے جاری ہے. صحیح. تو اس کی تو داد دی جائے گی نا کہ یہ کام تو پھر ہر سال جو ہے وہ اس طرح گھر بناتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو وسائل فراہم کرتی چلی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اب ہونا چاہیے کہ تعلیم پر توجہ دیں. جو 1.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر پھر رہے ہیں پنجاب میں، ان کو ہر قیمت پر ان کو اسکولوں میں لے کے جائیں، اسکولوں کے حالات ٹھیک کریں، یونیورسٹیوں کی طرف توجہ دیں. ابھی تو وہاں 3 ارکان جو ہیں اسمبلی کے وہ گھسیٹ دیے ہیں اس کے اندر سینڈیکیٹ میں، اس پہ بھی نظر ثانی کریں. اور یونیورسٹیز کو، کالجز کو، ان کو یونیورسٹیوں کو وسائل فراہم کریں اور اسکولوں کی طرف توجہ دیں. یہ کام کرنے کا ہے اور بہت سے کام کرنے کے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہیں یعنی اس کی داد تو دینی چاہیے ان کو جو اچھا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میں اب کیونکہ ٹائم ذرا ہمارے پاس کم ہوتا ہے، بریک کے بعد ایک کوئکلی صرف جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پہ. ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹھیک ہے آئین میں ترمیم ہو گئی، وہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ تنقید لے کیوں رہی ہے حکومت اپنے اوپر؟ کیوں کوئی نیا یعنی کہ چیف الیکشن کمیشن نہیں لے آتے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جب تک نیا جو ہے نہیں کنسنسس ہوگا تو پرانا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کام کرتے رہیں گے. ٹھیک. وہ خلا تو پیدا نہیں ہوگا نا. ٹھیک. اور سکندر سلطان راجہ خود عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ہے، تو خلا پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. کام ہو رہا ہے، سزائیں الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. اب وہ آپ اس پہ تنقید کریں. اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہو تو پھر کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نااہل ڈکلیئر کر سکتا ہے اور سیٹیں ڈی سیٹ کر سکتا ہے. لیکن سر کچھ فیصلے ایسے ہیں عدالتوں کے جو کہتے ہیں پریسیڈنٹس ہیں جس کے تحت آپ عدالتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس لیے ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی اپنی انٹرپریٹیشن. اچھا. اب اعلیٰ عدالت ان کے خلاف فیصلہ کر دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر ضروری عجلت ہو رہی ہے، تھوڑا توقف کر لیں. یہ دھکے مار کر ارکان اسمبلی کو نہ نکالا جائے. اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن اگر نہیں ہوگی، ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ میں کسے دیکھ کر آپ شرمائیے. انہی اکیلے شہباز شریف صاحب بولیں گے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بولیں گے، اور تو پھر تو بھائی نمک کے بغیر ہوگا نا. پنجاب کابینہ نمک کے بغیر سالن کھائیں گے آپ. پنجاب اسمبلی میں یہی تو کہا گیا تھا جب بحال کیا جا رہا تھا کہ بھائی اپوزیشن کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا. مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب کہہ رہے تھے. پھر یہ ہے پنجاب اسمبلی میں بھی بدتمیزی کے ریکارڈ پر تو قائم کیے گئے ہیں، یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بدتمیزی جو ہے اس کی بھی حدود ہوتی ہیں. بہرحال اپوزیشن کی سننی چاہیے، اس سے رابطے کریں، اس کا دل اس پہ ہاتھ رکھیں، کوشش کریں، بار بار کریں، اور ان کو اسمبلی جو ہے اسمبلیوں کو خالی نہ کریں اپوزیشن سے. ٹھیک ہے سر. ایک آج کلیریفیکیشن آئی ہے بڑی دلچسپ، اور وہ آئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا تھا اکانومسٹ کو. احمد شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی صدر بننے کی باتیں یہ سب انہوں نے کہا یہ خرافات ہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فیلڈ مارشل کو ضرورت کیا صدر بننے کی؟ صدر کے پاس صدر تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اس وقت، تو صدارتی نظام تو نہیں ہے نا. ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے تھے،
इलेक्शन तो हार गए, उसके बाद सोहेल वड़ाई साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि खुश आमदी भी होते हैं, कुछ मशवरे देने वाले होते हैं कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, सदर बन ये जाएं। भी ऐसे ही फुल जरिया छोड़ना ही, और कोई काम तो है नहीं। तो मतलब इसका कोई, इसका अंदर वजन है ना सदाकत है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अब करेगा तो हम मशरक से उसको जवाब देंगे। सर मशरक तो मशरकी पाकिस्तान डिस्कशन शुरू हो गई कि मशरकी पाकिस्तान से जवाब दिया जाएगा, बांग्लादेश से। तो भाई उन्होंने कहा नहीं, मशरक में उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके बड़े बड़े सनतें हैं, तिजारती हब्स हैं, बिल्कुल हब्स हैं, उनको अटैक करेंगे ताकि फिर उनको दिन में तारे नजर आएंगे। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि बातचीत हो और इंडिया भी होश के नाखुन ले ले और लड़ाई की नौबत ही ना आए। लड़ाई की अच्छी बात तो है नहीं। बिल्कुल सर, बातचीत से मसाइल होते हैं। वो खबर कल रात आ गई थी कि बांग्लादेश में भी आम इंतखाबात जो होने जा रहे हैं फरवरी 2026 फरवरी में होंगे। हाँ जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब नौजवानों की जमात इस्लामी का भी काफी जोर है। नौजवान जो हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है नाहिद इस्लाम ने, वो भी बड़ी ताकत में है। बहरहाल एक नया बांग्लादेश वो बनाएंगे और वो शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश नहीं होगा। और आज देखिए, आज हम गए थे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वहाँ ये यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब थी। हमारे जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं और डॉक्टर सज्जाद मुबीन साहब, और हमारे मैसकॉम के हेड हैं डॉक्टर साहिद बलाल साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी गैदरिंग थी। नौजवान थे, तालिबात थी, और सलमान गनी साहब भी थे, डॉक्टर असलम डोगर साहब भी थे। तो अब वही सारी चीज़ें इस पर डिस्कस होती रही। वहाँ भी हमने यही कहा कि देखिए, हमने अपनी ताकत का तो मुजाहरा कर दिया, इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। अब मतलब ये है, अब मौका है इंडिया इससे फ़ायदा उठा ले, ठीक है, और बातचीत के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, ताकि हम मसला हल करें। ये मसला आप ज़्यादा देर दबा के नहीं रख सकते। ठीक, वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, आज कोई फिर नया वाजपेयी पैदा हो, नया नवाज शरीफ आए और ये काम जो है हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है सर, एक क्विक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, कभी हुकूमत पर इल्ज़ाम के वो गैर जमहूरी रवैया इख्तियार कर रही है, अदलिया पर भी तनकीद, और अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक इंकशाफात कर रहे हैं कि जी वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। एक का तो उन्होंने बताया कि जी बुज़दार साहब के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट हैं 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुके हैं। कितनी तशवीश की बात है। साहब वज़ीर हैं, वज़ीर दिफा, जी हाँ, उनको सिर्फ ट्वीट नहीं करनी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। उनको चाहिए कि वज़ीर आज़म से कहें एक्शन ले। अगर ये बातें उनकी दुरुस्त हैं तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उन पर एक्शन लें। ठीक, प्रोब करें कि क्या है, प्रोब करें, एफबीआर को ड्यूटी लगाएं, तहकीकात करें, उनसे जवाब तलब करें, हिसाब लें उनसे। ये बयान जारी करने से और ट्वीट करने से तो बात नहीं होगी। अब हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, कमाल के लोग हैं। अभी आप देखिए जीएम सिकंदर, गुलाम मोहम्मद सिकंदर, अच्छा, इंतकाल जिनका, बहुत यानी बड़े कमाल के अफसर थे, उनका इंतकाल हो गया। और गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक था। और कितनी आप देखिए 5 वज़ीर आला हैं पंजाब के, अच्छा, जिनके वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। अच्छा, हर वक्त मुस्कुराते हुए, 40 साल के उनका करियर, हर वक्त मुस्कुराते हुए। अब तो रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ अदारों में उनके बोर्ड में शामिल थे, एनजीओ के साथ काम कर रहे थे, हर वक्त मुस्कुराते हुए। और कोई एमएनएस को, एमपीएस को, उनसे किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। इस तरह उनकी डीलिंग थी। हर शख्स उनसे बात करता, अच्छा, वो उसको मुतमईन करते, उसका जवाब देते। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए तो वो एक बड़ा एक रोल मॉडल थे। अच्छा, वो अव्वलीन अफसरों में थे उस इलाके के। नौजवान उनसे इंस्पायर हुए, बड़ी तादाद में उसमें आए। तो लाहौर का हुस्न थे, अब तो लाहौरी बन चुके थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं जब बैरिया टाउन में रहते थे, और वहाँ अपना एक बहुत बड़ी मस्जिद फ़िक़ा जाफरिया की, अच्छा, मस्जिद इमाम हुसैन, वहाँ उनका जनाजा था। वक्त ख़त्म हो गया नाज़िर, बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।